بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سارے مرد ہی لکھتے ہیں، ہوتا دختر ہے. بالکل اس دن بھی یہی ہے، سارے یہ لکھے ہو. ہاں جی، نظیر صاحب اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ گواہ کون ہے؟ بچی سے اجازت لیے. اچھا. بیٹے محمد عبدالرحیم خلیل، کرنل محمد ابراہیم خلیل صاحب کے صاحبزادے، ولی کی اجازت اور گواہوں کی شہادت سے حاضرین محفل کے روبرو فرح احمد نذیر احمد صاحب کی صاحبزادی بعوض 13 تولے سونا زیور، جس کی مالیت 7 لاکھ روپے ہے اور جو ادا کر دیا گیا ہے شرعی طریقے سے، میں نے آپ کے نکاح میں دی. آپ شرعی طریقے سے قبول فرماتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم خلق لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین. اللہم ارزقہما من برکاتہ، اللہم ارزقہما من برکاتہ، اللہم ارزقہما من برکاتہ واجعلہما خیرا. اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین ابراہیم وآدم وحوا. اللہم الف بین قلوبہما الف بین ابراہیم وسارۃ. اللہم الف بین قلوبہما بین محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشۃ صدیقۃ رضی اللہ تعالی عنہا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب. مبارک ہو، اللہ پاک مبارک کرے جی. آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ پاک مبارک کرے، اللہ مہربانی کرے. ماشاءاللہ. کیا حال ہے؟ کب آئے؟ میں جی عید سے 2-4 دن پہلے. خیریت سے ہو؟ اظہر بیٹھے نا؟ ہاں جی، کہ بند ہو گیا؟ اظہر میاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. زیادہ اونچا نہیں. وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات کریمہ میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کو 3 جماعتوں میں تقسیم فرما دیا ہے، اور ایسی 3 جماعتیں متعین فرما دی ہیں جن کے باہر اسلام کا تصور نہیں ہے. وہی شخص مسلمان ہے جو ان 3 جماعتوں میں سے کسی نہ کسی ایک جماعت میں شامل ہے. سب سے پہلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. 2 طبقے ہیں، سبقت لے جانے والے اور سب سے آگے سب سے پہلے نمبر پر سابقون الاولون. یہ سبقت صرف اس امت پر نہیں ہے، یہ سبقت تمام امتوں پر ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت تمام امتوں پر ہے. اور پوری انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے اور جب تک انسانیت کو اللہ باقی رکھنا چاہیں گے، ساری انسانیت میں سب سے اولیت لے جانے والے، سب سے سبقت لے جانے والے 2 طبقے ہیں، المہاجرین والانصار. مہاجرین میں وہ لوگ شامل ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے اور اس قدر پختہ یقین نصیب ہوا انہیں کہ دنیا کی ہر مصیبت جھیل گئے لیکن ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. پھر ایک وقت آیا جب ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، اسلام کو نہ چھوڑیں، شہر کو چھوڑ دیں. شہر کو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کا سرمایہ دنیا کا جو کمایا، جو زمینیں باغات جائیداد بنائی، جو گھر مکان بنائے، وہ سب کچھ رہ جائے. شاید آج کے مسلمان ہم اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ آج ہم اسلام کو بھی دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی مولوی بن کر، کوئی پیر بن کر، کوئی وظیفے پڑھ کر. اور اکثریت جو ملتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نا جس سے پیسے عام ہو جائیں، نوکری مل جائے، دولت آ جائے. اسلام اللہ سے تعلق کا نام ہے. کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہوگی، کون کتنا غریب ہوگا، کس کی صحت کتنی ہوگی، کس کو کتنی بیماریاں بھگتنی ہیں، کس کے پاس کتنے ذرائع ہوں گے، کس کے پاس اقتدار ہوگا، کون غلامی میں زندگی گزارے گا، یہ فیصلے اللہ کریم کے ہیں، ان میں بندوں کا دخل نہیں. یہ اس کے فیصلے ہیں جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کا نصیبہ خود لکھا
ان کے لیے رزق پیدا فرمایا اور تقسیم کر دیا، ان سب کو عطا کر دیا، ہر ایک کو اپنا نصیبہ ملے گا، کوئی فرد کسی دوسرے کے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا، ایک دانہ کھا نہیں سکتا۔ لوٹ کر جمع بھی کرتا رہے تو چھوڑ کر مر جائے گا، کھائیں گے وہی جن کے نصیبے میں ہے۔ اسلام نام ہے بندے کے اللہ سے تعلق کا، اللہ کو الہ، معبود، خالق ماننے کا نام اسلام ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق کے لیے اللہ سے تعلق کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ آپ کہتے ہیں اللہ سے تعلق کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کس نے دیا، کہاں سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے وحی کی آواز سنی؟ کسی کو وحی کا ادراک ہوا؟ قرآن بھی تو حضور نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ حدیث قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی مطلب ہے، یعنی اس میں الفاظ بھی اللہ کریم کے اپنے ہیں اور مفاہیم بھی۔ وہی حدیث وہی غیر مطلب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم اللہ کریم کے ہیں۔ جو بات اللہ نے حضور کو بتائی کہ آپ اپنی طرف سے بتائیں وہ حدیث ہے، جو بتائی کہ یہ میری طرف سے بتائیں یہ قرآن ہے۔ تو قرآن و حدیث کا ماخذ بھی حضور کی ذات ہے، لہذا تعلق باللہ کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ لوگ جن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے سبقت لے گئے اور اولیت لے گئے، یہ کون ہیں؟ المہاجرین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے 13 برس حضور کے ساتھ دنیا کی ساری مصیبتیں برداشت کی، دامان رسالت کو نہ چھوڑا، اور جب حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ اگر یہ شہر کے لوگ تمہیں برداشت نہیں کرتے، تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ اولادیں چھوڑ دی جو مسلمان نہیں تھیں، والدین چھوڑ دیے جو مسلمان نہیں تھے، بہن بھائی چھوڑ دیے، دوست احباب چھوڑ دیے، اپنی کمائی، مال و دولت، جائیدادیں، زمین، باغات چھوڑ دیے، اور ایسے چھوڑے۔ کمال یہ ہے کہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اسلامی ریاست میں آ گیا، لیکن مہاجرین نے اپنے گھر اور زمینیں واپس نہیں، بلکہ فتح مکہ پر بھی مکہ مکرمہ میں رہ کر انہوں نے قصر نمازیں پڑھی کہ ہم تو یہاں مسافر ہیں، ہمارا یہاں گھر نہیں ہے، ہم چھوڑ چکے۔ خود حضور نے قصر پڑھی، صحابہ کرام نے قصر نمازیں پڑھی، کسی نے گھر، مکان، زمین واپس نہیں لی، اللہ کے نام پہ چھوڑ دی۔ ایک طبقہ ان کا، دوسرے وہ لوگ جن کا وفد مکہ مکرمہ جا کر مسلمان ہوا تھا اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اور جنہوں نے یہ سوچ سمجھ کر دعوت دی کہ ہم پوری دنیا کفر کی مخالفت مول لے رہے ہیں، جن پر یہ سوال بھی کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ جانتے ہو کہ ہماری ہجرت اور مدینہ منورہ آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا خوب جانتے ہیں، پوری دنیا کفر و شرک ہمارے خلاف متحد ہو جائے گی، لیکن ہم ہر مصیبت کا مقابلہ کریں گے اور آپ کی خدمت کا حق ادا کریں گے۔ شاید آج کا مسلمان جو اسلام کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس فلسفے کو نہ سمجھ سکے کہ ساری دنیا ہار دینا اور ایمان کو تھام لینا اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ نے فرمایا
سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو جماعتیں یہ ہیں، ایک جنہوں نے ہجرت کی اور ایک وہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے سینے کھول دیے اور ان کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے، ان کو گھروں میں بسایا، جائیدادیں بانٹ دی، حتیٰ کہ جہاں ضرورت پڑی ان کے شانہ بخشانہ جانیں دیں، جہاد دیے، غلبہ اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور کوئی کمی نہ کی۔ فرمایا یہ دو لوگ ایسے ہیں جو سب کر سبقت لے گئے، یہ دو جماعتیں ایسی۔ یاد رہے ہجرت بھی فتح مکہ مکرمہ تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ہجرت بعد الفتح، جب ہجرت ہی ختم ہو گئی تو نصرت بھی ختم ہو گئی۔ انصار بھی وہی طبقہ ہے جس نے مہاجرین کی مدد کی، اور مہاجر وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ تو دو جماعتیں ہوں گی۔ اب تیسری جماعت، اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے، وہ مہاجر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہجرت فتح تک تھی۔ پھر وہ اپنی مرضی سے وہاں آ گئے یا کہیں اور چلے گئے یا کسی نئے شہر میں جا بسے، تو ہجرت نہیں، ہجرت فتح مکہ سے پہلے تک تھی۔ وہ بھی تیسرے طبقے میں آئیں گے، اور تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے خلوص دل سے مہاجر و انصار کا اتباع کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، متبوع صرف نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی ہمیشہ صحیح کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور ہر کام نبی صحیح کرتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے خطا ہوتی نہیں، تصور ہی نہیں۔ صحابی محفوظ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ صحابی کی حفاظت فرماتا ہے، اور یا اللہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ ان کو گناہ سے بچاتا ہے، معصوم نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو صحابی ہیں، مہاجر بھی انصار بھی، اور اللہ کریم فرما رہے جو خلوص دل سے ان کا اتباع کر لے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ اس سے راضی ہوگا اور اتنا دے گا کہ اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں رہے گا، اللہ سے راضی ہو جائے گا، کہہ دے گا مجھے اللہ میرے پاس مانگنے کو کچھ نہیں ہے، تو نے مجھے اتنا دے دیا۔ تو یہ غیر نبی کس طرح قابل اتباع ہو گئے؟ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ یہ جو صوفیاء فنا فی الرسول کا مراقبہ کراتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی، اپنا ارادہ ختم ہو جائے، بندے کی ذات حضور کی اطاعت میں فنا ہو جائے، ہر کام میں یہ دیکھے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، بات ختم۔ اس میں دنیا کا نفع ہے یا نقصان، اس میں دنیا کی شہرت ہے یا بدنامی، اس میں دنیا آتی ہے یا جاتی ہے، یہ نہیں، کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ وہ کام کروں جو میرے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، بات ختم۔ نتائج کیا ہیں وہ اس کے پاس۔ تو یہ اس قدر سابقون الاولون مہاجرین و انصار، یہ دو جماعتیں اس قدر فنا فی الرسول تھیں کہ انہوں نے کبھی خلاف منشاء پیغمبر سوچا بھی نہیں، لہذا یہ مثالی مسلمان بن گئے قرآن کریم کے، اور فرمایا جو بھی ان جیسا ہوگا میں اس پر راضی اور اس پر اتنا انعام کروں گا کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا، بس بس کہہ اٹھے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر مہاجر صحابہ بھی جو ہجرت کے بعد تشریف لائے یا بعد میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہ بھی بے شمار ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابی عادل ہیں۔ حضور کے تمام صحابی
اللہ کے نیک اور بخشے ہوئے بندے ہیں۔ اور فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ جو کام کسی صحابی نے کیا ہے اس کے اتباع میں کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، وہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہ جو دو طبقے ہیں مہاجر و انصار، ان کی فضیلت باقی صحابہ پر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ قید لگا دی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو خلوص دل سے بے احسان ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے پورے خلوص سے کوئی کام کرنا، اسی لیے راہ سلوک کو احسان کہتے ہیں کہ سلوک دل ہی سے بات کرتا ہے، دل ہی کو اللہ اللہ پہ لگاتا ہے اور دل ہی کو خالص اور کھرا کرتا ہے۔ تو فرمایا قیامت تک جس نے خلوص دل سے ان کا اتباع کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہوگا اور ان سب کو راضی کرے گا۔ اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، انہی لوگوں کے لیے تو جنتیں بنائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کا انداز بیان، جنت عطا کرنا اور بات ہے، اور کسی کو یہ فرمانا کہ یہ تو میں نے بنائی تمہارے لیے، یہ بالکل اور بات ہے۔ کسی کو جنت عطا کر دینا، بخش دینا، انعام دے دینا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جن سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو پیدا تمہارے لیے کی گئی ہے، یہ بنائی تمہارے لیے گئی ہے، آ جاؤ یہ بسو ان میں، یہ تمہاری جگہ تمہارے لیے بنی ہے، تمہاری خاطر سے بنی ہے۔ تو فرمایا قیامت تک آنے والی انسانیت میں سارے لوگوں میں جو خلوص سے ان طبقہ مہاجرین و انصار کا اتباع کر لے گا، گویا اس نے محمد الرسول اللہ کا اتباع کر لیا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی منشا کے بغیر سوچتے بھی نہیں۔ اور اس کیفیت کو حقیقی فنا فی الرسول کہا جاتا ہے۔ فنا فی الرسول کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنی آرزو نہ رہے، ایک ہی آرزو رہ جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں میں وہ کروں۔ فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، جن جنتوں کے، جن باغوں کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ باغات نہروں کے تابع ہوتے ہیں، جہاں نہر پہنچتی ہے، پانی پہنچتا ہے، وہاں باغ لگ سکتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں باغ نہیں لگ سکتا۔ فرمایا جنت کے باغ ایسے ہیں کہ نہریں ان کے تابع ہیں، جہاں باغ لگا دو پانی کا کام ہے وہاں پہنچے گا۔ ایسے باغ جن کے تابع نہریں بہتی ہیں، ایسے ہی لوگوں، انہی لوگوں کے لیے تو ہم نے پیدا فرمائے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ 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 رہیں گے، کبھی نہ ان پر موت آئے گی، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ کوئی دکھ آئے گا، نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، حتیٰ کہ گرمی سردی بھی تنگ نہیں کرے گی، ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی نے کہا میں نے دولت جمع کر لی، میں بڑا کامیاب ہوں، اس بہت بڑا عہدہ لے لیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، کامیاب ہوں، میں نے اتنے شہر فتح کر لیے، کامیاب ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ سب وقتی اور عارضی بات ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی جنت میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کا طریقہ صرف ایک ہے، جس نے خلوص دل سے مہاجرین و انصار کا اتباع کر لیا۔ اب یہ درجہ بتاتا ہے مہاجرین و انصار کا
کہ ان کا اتباع جنت کی ضمانت ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے جو مہاجرین و انصار کے سردار اور خلفائے راشدین پر اعتراض کرتے اور پھر خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے مثالی مسلمان اور جن کا اتباع جنت کی ضمانت قرآن دے رہا ہے، اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نصیب کی بات ہے، اللہ کریم پورے خلوص سے ان اعلی ہستیوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فنا فی الرسول تھے اور جنہیں ان کا اتباع خلوص سے نصیب ہوتا ہے ان میں بڑے خوش قسمت ایسی بھی ہیں جنہیں زندگی میں فنا فی الرسول نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہی دنیا ہے، جو کچھ کمانا ہے یہی کمانا ہے۔ یہ زندگی تھوڑی ہے یا بہت، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہی کچھ ملے گا جو اس زندگی میں کوئی کما کر لے جائے گا۔ اسے آپ تھوڑا سمجھیں یا بہت سمجھیں، اسے آپ زائد سمجھیں، فالتو سمجھیں۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جائے کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کمال ہے یار، آدھی پنجابی آدھی اردو آدھی انگریزی بولتے ہو اور یہ نہیں کہتے ہو وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ وقت اتنا فالتو ہے کہ تم اسے گزار رہے ہو اور اسے پھینک رہے ہو، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور حق یہ بنتا ہے کہ کوئی لمحہ اللہ کے نام سے خالی نہ جائے، نبی کے درود سے خالی نہ جائے۔ یا اللہ اللہ کر رہے ہو، یا نبی سلام پر درود پڑھ رہے ہو، یا عملاً جو کام کر رہے ہو وہ حضور کے اتباع میں اللہ کی اطاعت میں ہوگا۔ تو فرمایا جس نے مہاجرین و انصار کی اطاعت کی اس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، اور جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس سے باہر نکل کر کوئی اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے تو وہ غلط ہوگا۔ یہ حد متعین کر دی گئی کہ اطاعت الہی وہ کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار وہ ہے جو مہاجرین و انصار کی خلوص دل سے اطاعت کرتا ہے۔ یہ راستہ متعین ہو گیا، اب اس میں دائیں بائیں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا یوں تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امت کے کون سے لوگ زیادہ محبوب اور پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے آخر میں بھی بہت دیر بعد بھی میرے بعد بھی بہت سے لوگ آئیں گے جو مجھے بڑے محبوب ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو خدام آپ کے سامنے ہیں صحابہ کرام ہیں جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، جنہوں نے ہجرتیں کی، نصرت کی، فرمایا بے شک بہت عزیز ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی، میرے ارشادات بھی سنے۔ مجھے وہ لوگ بھی بڑے محبوب ہیں جو صدیوں بعد ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، براہ راست میرا خطاب نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ میری بات پہ جانیں دے دیں گے، میری ذات پہ قربان ہو جائیں گے اور مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیں گے، مجھے وہ بھی بڑے محبوب۔ جب تک دنیا قائم ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صدیوں کے فاصلے کی پرواہ کیے بغیر حضور کے نام پہ جانے اور دل نچھاور کرتے رہیں گے، لیکن ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا اور انہیں نور ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایسے بے نصیب بھی تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر دیا اور ان کے دل مسلمان نہ ہوئے۔ مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قربانیاں دینا پڑتی تھی۔ منافقین تب آتے ہیں جماعتوں میں جب وہ جماعتیں
دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ دینے کا سبب بنتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال جس نے کلمہ پڑھا گویا اس نے تلوار پر قدم رکھ دیا، مخلصین رہے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے تو ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی اور لوگوں کو دنیاوی مفاد کا بھی ایک لالچ پڑنے لگا، تو کچھ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں انہوں نے بھی مسلمانی کا روپ دھار لیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ساتھ بھی دیا، لیکن دل سے اسلام قبول نہ کیا۔ تو اللہ کریم آگے ان کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا ممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ جو بدوی اور صحرائی آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کے لیے مسلمانی کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ تو بدوی دیہاتی صحرائی ہیں، کچھ مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمون، میرے حبیب آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ ان منافقین کے نہ آپ جنازے پڑھیں نہ ان کی قبر پر تشریف لے جائیں۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو یقینی طور پر پھر حضور کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جن کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا اور جن کی قبر پر نہیں جانا۔ تو منافقین کا علم بھی حضور کو ہو گیا، اور جب حضور کسی کے جنازے میں تشریف نہ لے گئے، انکار کر دیا، اس کی قبر پر نہ گئے، تو پھر باقی سارے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافق تھا۔ حضور کا تشریف نہ لے جانا اور قرآن کا روک دینا کہ ان منافقین کا آپ نہ جنازہ پڑھیں گے نہ ان کی قبر پر جائیں گے، تو حضور کا تشریف نہ لے جانا بھی اس اظہار کا سبب بن گیا کہ یہ منافق ہے۔ تو فرمایا منافقین کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے، 2 عذاب دیں گے۔ ایک تو جس دنیا کی امید میں انہوں نے نفاق اختیار کیا اس دنیا کے حصول سے محروم رہیں گے اور حسرتیں لیے مر جائیں گے، دوسرا ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا اور بدنام ہوں گے زمانے میں۔ 2 عذاب تو انہیں دنیا میں ہوں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر جب موت آئے گی تو بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پھر برزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا تو قیامت قائم ہوگی، پھر آخرت کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 گنا عذاب برداشت کریں گے جو منافق ہیں۔ کافر کو 1 گنا عذاب ہوگا، منافق کو 2 گنا ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، قبر میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو تو نہیں چھوڑتے لیکن مزاجن کمزور ہوتے ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کو چمٹے رہتے ہیں، ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، دل میں کوئی شک نہیں گزرتا۔ اگر غلطی کرتے ہیں تو مانتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ صحیح ہے۔ اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر کھا لینا گناہ ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، نہ کھا سکنا ایک اور بات۔ تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا عقیدہ تو ٹھیک ہوگا، یقین محکم ہوگا اللہ کے رسول کے ارشادات پر، لیکن خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، بھلائی اور برائی ملا دیں گے، نیکی بھی کر لیں گے، کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے گی،
عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ کی مرضی، وہ چاہے انہیں معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے۔ سبحان اللہ، گناہ گاروں کی بخشش کا بھی ایک دروازہ کھلا رہنے دیا کہ عملاً غلطی ہو جاتی ہے، نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے جھوٹ بولا یہ میں نے غلط کیا۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے جواز تلاش نہیں کرتے، برائی اگر غلطی ہو جائے تو غلطی سے توبہ کرتے ہیں، اس کے لیے جواز تلاش نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے گناہ گاروں کو بھی اگر میں بخش دوں تو میری رحمت بہت وسیع ہے، انہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ عسى یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی فرمائے، توجہ فرمائے، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑے بخشنے والے اور بہت رحم والے۔ کمال ہے جنہوں نے نیکی کی، عقیدہ بھی وہ اختیار کیا جو اولین سابقین مہاجرین و انصار کا تھا، عمل بھی وہی اپنایا، ان پر تو اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو گئی۔ لیکن جو کمزور تھے، لیکن یاد رہے عمل کی کمزوری قابل بخشش ہے، ایمان کی کمزوری قابل بخشش نہیں ہے۔ فرمایا وآخرون لا اعترفوا بذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کو غلطی مانتے ہیں اور کہتے ہیں حق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو میں نے کیا یہ غلطی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر وہ اسے بار بار نہیں کرتا، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب گناہ کے لیے ہم جواز پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اسے اختیار کر لیتے ہیں، ساری عمر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے خطا کار جن سے غلطی ہو جائے، غلطی کا اعتراف کریں اور جن کا ایمان کھرا اور صاف ہو، میرے نبی کے ساتھ عقیدت صحیح ہو، اللہ پر ایمان صحیح ہو، قریب ہے اللہ ان کو بخش دے، چونکہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی اور بہت وسیع ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ پھر ایک اور طریقہ بتایا، انسان کو دنیا کی محبت مار جاتی، دنیا کی سہولتوں کی محبت مار جاتی، اقتدار کی محبت مار جاتی۔ اب اقتدار کے لیے دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے، ان سب کی بنیاد ہے سرمایہ۔ ایک عام آدمی ہمارے سامنے ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سیاست میں دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جب اس کے پاس کروڑوں آ جاتے ہیں تو اگلے الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی غریب نے چھلانگ لگائی؟ دولت ہی اقتدار کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال و دولت میں سے صدقات اور زکوٰۃ قبول کیا کیجئے۔ ایک تو زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے لیکن وہ فرض ہے، مجبوراً دینی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ بھی، اللہ کی رضا کے لیے بھی مال خرچ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، بیماروں کو دوا کے لیے دیا جائے، اڑوس پڑوس رہنے والوں کی ضروریات پوری کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے صدقات قبول فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ذمہ دار ہو، حکومت ذمہ دار ہے، حکومت کو چاہیے کہ زکوٰۃ صدقات جمع کر کے ان کو صحیح مصارف پہ خرچ کرے۔ یہی طریقہ مسنون ہے اور یہی طریقہ عہد رسالت، عہد خلفاء راشدین میں تھا۔ اور فرمایا یہ مال دینے سے انہیں تزکیہ، پاکیزگی نصیب ہوگی،
بھئی مال کا تزکیہ تو سمجھ آتا ہے کہ زکوٰۃ دی، صدقات دیے، مال پاک ہو گیا. فرمایا مال پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا کہ دل بھی مال کی محبت میں آلودہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے ہاتھوں سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، تو مال بھی پاک ہوگا اور دل بھی پاک ہوگا. وصلی علیہ، میں میرے حبیب جو آپ کی خدمت میں مال پیش کریں ان کے حق میں دعا بھی فرمائیں. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ جو ذمہ دار ہوتے ہیں دینی امور کے، ان کو مال بھی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ دونوں نسخے قرآن نے بتائے. شیخ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مریدوں سے مال کی امید رکھے، اسے کوئی دے یا نہ دے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کا کام ہے کہ سب کی تربیت یکساں طور پر کرے. لیکن مریدوں کو چاہیے کہ وہ اس کی ضروریات کا احساس رکھے. اسے معاوضہ نہیں چاہیے. اگر اسے دنیا چاہیے تو پھر وہ شیخ نہیں ہے، وہ اس منصب کے لائق نہیں ہے. اور دعا، اللہ کے نیک بندوں کی دعا اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کا مال قبول فرمائیے اور اس سے انہیں تزکیہ ملے گا، ان کے دل بھی پاک ہوں گے، مال بھی پاک ہوگا. وصلی علیہم، پھر آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب تیری دعا ہی تو ان کو سکون بخشے گی. سکون تب آتا ہے جب مقصود حاصل ہو جائے، جو چیز ہم پانا چاہتے ہیں وہ مل جائے تو سکون آ جاتا ہے. جو طالب حق ہو اسے وصال حق ہو جائے تب اسے سکون آئے گا. تو فرمایا آپ کی خدمت میں مال پیش کریں گے، ان کا تزکیہ ہوگا، مال کا بھی دل کا بھی. دل سے مال کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی. پھر آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، تو آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب بن جائے گی. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات سنتے ہیں، ہر بات جانتے ہیں. اللہ کریم براہ راست بھی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر ایک کے حال سے باخبر بھی ہے. لیکن میرے حبیب وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنا مال آپ پہ نچھاور کریں اور آپ اپنی دعاؤں سے ان کو نوازیں. اللہ چاہتا یہ ہے، ورنہ کسی کو کسی کا دکھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کریم کو کسی کا دکھ کوئی بتائے گا تو اسے پتہ چلے گا. وہ خود جانتا ہے، ہر بات سے واقف ہے، ہر قول کو خود سنتا ہے. کہاں کہیں کوئی بھی جو دعا کرے، جو پکارے، جو بات کرے، وہ سب سنتا ہے، جانتا ہے. لیکن ذرائع اور اسباب اس نے خود پیدا فرمائے ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کرنا، آپ کا قبول فرمانا اور آپ کا دعا فرمانا، فرمایا یہ سب سے مضبوط سبب بن جاتا ہے حصول رحمت الہی کا. اور یہی چیز منتقل ہوتی ہے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. فرمایا کیا یہ لوگ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرماتے ہیں. ہر ایک کی توبہ بھی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا جرم بھی الگ ہوتا ہے. ایک جاہل گوار گناہ کرتا ہے تو جرم ہوتا ہے. ایک عالم اور ولی اللہ نماز میں سجدے میں کوئی اور خیال آ جاتا ہے تو جرم بن جاتا ہے. جیسی کسی کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق بعض وقت میں عبادت جرم بن، سجدہ کر رہا ہے خیال کہیں اور چلا گیا، اللہ فرمائیں گے سجدہ مجھے کر رہا ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے.
تو نیک قریبیاں را بیش بابد حیرانیاں، جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کا معاملہ اتنا نازک ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے، لہذا ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت بھی نصیب ہو تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ مجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ نہ کرے کہ سجدے گن کر اپنی پارسائی کا ڈنڈورا پیٹنے لگے، میں اتنا پارسا ہو گیا ہوں۔ نہیں، میں اگلے دن ایک ولی اللہ کا قول پڑھ رہا تھا انفال العارفین میں، وہ فرماتے ہیں اے اللہ تو توفیق نہ دیتا تو کس زبان کی جرت تھی کہ وہ تیرا نام لیتی؟ تیرا نام اتنا عالی، اتنا پاک، اتنا عظیم ہے کہ تو توفیق نہ دیتا تو کس زبان میں یہ جرت تھی کہ وہ لفظ اللہ کہہ بھی سکتی؟ یہ بھی تیری عطا ہے۔ تو فرمایا ہر شخص کے درجے کے مطابق ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتے ہیں اپنے بندوں سے۔ وَيَأْخُذْ صدقات، اور ان کے صدقات اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ اللہ ہی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اس کے سوا دوسرا نہیں ہے کہ کسی کا خطائیں معاف کر دے۔ انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ ایک بڑا عجیب سوال یہاں ہوتا ہے، جب مہاجرین و انصار صحابہ کے اتباع کا حکم دے دیا گیا قرآن میں، تو پھر معترضین کا کیا اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی ان سے تو غلطیاں بھی ہوئیں، بعض صحابہ پر حدود جاری ہوئی، سزائیں ملی، تو کیا خطا میں بھی ان کا اتباع کیا جائے گا؟ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ سے خطائیں تو ہوئیں، اس میں تو شک نہیں، لیکن ان کی توبہ بھی مثالی تھی۔ بحثیت انسان غلطی ہو گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، انہوں نے خود جا کر بارگاہ رسالت میں اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر سوچ لو، بعض ایسے صحابہ ملتے ہیں کہ حضور کے سامنے جا کر عرض کی، حضور نے رخ انور پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے جا کر عرض کی، حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا، پھر اس طرف سے جا کر حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا، پھر جا کر حضور نے فرمایا جب اللہ نے تیرا گناہ ظاہر نہیں کیا تو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کے سامنے اس گناہ کو لے کر نہیں جا سکتا، مجھ پر یہاں حد جاری فرمائی جائے، میری تطہیر کر دی جائے، میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی جنہیں یہ اعتراض ہے کہ ان سے خطائیں ہوئیں، وہ ان کی توبہ کو پڑھیں اور ان کی توبہ میں ان کی تقلید کریں، کہ ان کی توبہ بھی مثالی ہے۔ تاریخ میں نہیں ملتی یہ باتیں جو ان لوگوں نے کی اور بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو پورے خلوص سے پیش فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں مہاجرین و انصار کا اتباع خلوص دل سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔